السلام علیکم۔ رائٹر سجاول سلیم پراچا کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں چینل سجاول کی ڈائری سے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دنیا پر مسلمانوں نے کافی مدت تک حکومت کی ہے، مسلمانوں نے راج کیا ہے دنیا پر۔ انہی مسلم فاتحین میں سے آج میں آپ کے ساتھ طارق بن زیاد کا تذکرہ کروں گا۔ طارق بن زیاد کے حالات و واقعات کا ذکر کریں گے۔ طارق بن زیاد کون تھا، اس کے ابتدائی حالات کیا تھے، کس قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے کون سی جنگ لڑی۔ جہاز ساحل اندلس پر لنگر انداز ہو چکا تھا۔ تمام لشکر جہازوں اور بحری کشتیوں سے ساحل سمندر پر اتر چکا تھا۔ اب ان کے سامنے اندلس کی وسیع و عریض سرزمین تھی، جبکہ پشت پر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ یہ طارق بن زیاد کا لشکر تھا جو اندلس فتح کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ہمراہ اندلس کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا۔ ابتدائی حالات کا اگر ہم ذکر کریں، طارق بن زیاد ایک بربری غلام تھا۔ اس کا تعلق شمالی افریقہ کے برابرہ قبیلے سے تھا۔ اس قبیلے پر مسلمان بڑی مشکل سے غالب آئے تھے۔ اس قبیلے کا ایک نوجوان شخص زیاد تھا۔ یہ نہایت بہادر اور جنگجو شخص تھا۔ مشہور اسلامی جرنیل موسیٰ بن نصیر کے ہمراہ اس نے کئی جنگوں میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، جس سے خوش ہو کر موسیٰ بن نصیر نے اسے اپنا بھائی بنا لیا۔ جب ایک لڑائی میں شدید زخمی ہو گیا اور کچھ عرصہ کے بعد انتقال کر گیا تو اس کا بیٹا طارق اور اس کی ماں حلیمہ دونوں موسیٰ بن نصیر کی سرپرستی میں آ گئے۔ مشہور فاتح اور سالار موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی پرورش اپنے بیٹے کی طرح کی، اور جب وہ بڑا ہوا تو اسے اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ طارق بن زیاد ایک نڈر، شجاع اور دلیر انسان تھا۔ موسیٰ بن نصیر کے لشکر میں اس نے وہ کارنامے دکھائے کہ موسیٰ بن نصیر نے خوش ہو کر اسے اپنے لشکر کے ایک دستے کا سالار مقرر کر دیا۔ طارق بن زیاد نے اپنی فتوحات اور جنگی قابلیت کی وجہ سے موسیٰ بن نصیر کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ اب وہ موسیٰ بن نصیر کی آنکھ کا تارا بن چکا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے اندلس فتح کرنے کے لیے ایک لشکر دے کر بھیجا۔ مسلمانوں کے لیے اندلس کی سرزمین نئی تھی، جبکہ ان کے سامنے ایک روشن مستقبل تھا۔ ان دنوں اندلس پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی، اور عیسائیوں کا بادشاہ راڈرک وہاں کا حکمران تھا۔ راڈرک ایک عیاش طبع انسان تھا۔ عیسائی اپنے بادشاہ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اندلس کی سرزمین پر مسلمانوں کی آمد کس طرح ہوئی؟ اب اندلس کی سرزمین پر پہنچ کر طارق بن زیاد نے اپنی فوج سے کیا حکم دیا؟ دشمن ہم سے کئی گنا بڑا ہے،
ہم ایک مختصر سے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر یہ بات جان لو کہ مسلمانوں نے کبھی بھی طاقت اور لشکری نفری کی وجہ سے فتح نہیں پائی۔ فتح و نصرت ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے۔ تم اسلام کے مجاہد ہو، اب اس سرزمین کو فتح کرنے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھاؤ۔ تمام لشکری اپنے سپہ سالار کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ پھر طارق بن زیاد نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا، تم اپنی کشتیاں جلا دو۔ طارق بن زیاد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے لشکریوں نے اپنی تمام کشتیاں جلا ڈالیں۔ کشتیاں دھڑا دھڑ سمندر میں جل رہی تھیں۔ اب طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری کشتیاں جل کر خاکستر ہو چکی، اب واپس جانے کے تمام راستے ختم ہو چکے، بند ہو چکے۔ تمہارے سامنے اندلس کی وسیع و عریض سرزمین ہے اور پشت پر سمندر ہے۔ اگر پیچھے ہٹو گے تو سمندر تمہیں موت کی طرف دھکیل دے گا اور سامنے تمہیں اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ آگے بڑھو اور اپنے دشمن پر ٹوٹ پڑو، فتح و کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ طارق بن زیاد کی ولولہ انگیز تقریر سن کر تمام لشکر جوش و جذبے سے لبریز ہو گیا۔ وہ جہاد کے لیے مچلنے لگے تھے۔ میان میں ان کی تلواریں دشمن سے لڑائی کرنے کے لیے مچل رہی تھی۔ یہ لشکر 7,000 افراد پر مشتمل تھا۔ طارق بن زیاد کا لشکر بڑا مختصر تھا، صرف 7,000 افراد تھے۔ اب ان کے پہلی فتح کیسے ہوئی وہ دیکھتے ہیں۔ جس جگہ طارق بن زیاد کا لشکر اترا وہاں اس وقت بادشاہ راڈرک کا سپہ سالار تدمیر ایک بڑے لشکر کے ساتھ پہلے سے موجود تھا۔ تدمیر کو اس مسلمانوں کے اس لشکر کی خبر ملی تو وہ فوراً حرکت میں آیا۔ وہ بڑا حیران تھا کہ مسلمان صرف 7,000 کے لشکر سے اس کی سرزمین پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے اس مختصر سے لشکر کو نیست و نابود کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ تدمیر ایک وسیع تجربہ کار جنگجو تھا۔ اسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ اسی ظام میں تھا کہ وہ مسلمانوں کو ختم کر دے گا، اور اسی طرح وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ دوسری طرف طارق بن زیاد بھی کوئی عام انسان نہ تھا۔ وہ سر پر کفن باندھ کر اندلس کی سرزمین پر اترا تھا۔ اس نے تدمیر کے حملے کا جواب انتہائی جارحانہ انداز میں دیا اور اس قوت سے حملے کا جواب دیا کہ تدمیر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ طارق بن زیاد کے لشکر نے تدمیر کے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا۔ تدمیر کو اس جنگ میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ طارق بن زیاد کی اندلس میں پہلی فتح تھی۔
کہ اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو اس نے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔